ایک بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر اسے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کو سمجھ جاتا ہے، مان جاتا ہے، تو وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک بندہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے، اپنی غلطی پہ قائم رہتا ہے، تو پھر وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ جس کا ظاہر کچھ ہے اور جس کے دل کے اندر کچھ ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی انسان پہ حد تب مقرر کرتے ہیں جب وہ جانتے ہوئے بھی غلطی کرتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، پھر بھی اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے۔ یہ تاریخ فرشتہ آج سے تقریباً 525-26 سال پہلے لکھی گئی، جس میں محمد قاسم فرشتہ، لکھنے والے کا نام ہے محمد قاسم فرشتہ، وہ لکھتے ہیں کہ برِ صغیر کے اندر، جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم لوگ جدھر موجود ہیں، برِ صغیر کے اندر سب سے زیادہ پایا جانے والا کردار وہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر نیکی اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک شیلف بناتے ہیں، جس طرح ہم اپنا سامان رکھنے کے لیے، اپنی چیزیں جوڑنے کے لیے گھروں کے اندر شیلف بناتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اسی طرح یہ لوگ بھی ایک شیلف بناتے ہیں اور اس کے اندر اپنی نیکیاں سجاتے رہتے ہیں، ایک ایک نیکی کر کے اس میں لگاتے رہتے ہیں، تاکہ ہر آنے جانے والے بندے کی اس پہ نظر پڑتی رہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے یہ نیکی بھی کی ہے، لوگ دیکھ سکے کہ اس نے یہ اچھا کام بھی کیا ہے، اس کے اندر یہ بھی اچھی عادت ہے۔ اس کو ہم اصل نیکی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک بناوٹی نیکی کہہ سکتے ہیں، دکھلاوے والی، ریاکاری والی نیکی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ بولتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے الفاظ حقیقت سے بالکل خالی ہیں، اخلاص ان کے اندر موجود نہیں ہے، یہ صرف ایک دکھلاوا ہے، ایک نظریہ ہے، ایک رسم، مجبوری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یار، اس لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ حالانکہ اچھے اخلاق کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ یہ سارے کے سارے الفاظ، یہ سارے کے سارے رشتے، ان کو دل سے محسوس کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو نیک سمجھتے ہوئے آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں، اگر کوئی بندہ آپ کو اپنی کوئی پرابلم بتاتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ سولو کر دیں، میری یہ پریشانی ہے، اس کو دور کر دیں، وہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے، تو یاد رکھیں آپ اس وقت تک کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتے، کسی کا مسئلہ سولو نہیں کر سکتے، جب تک آپ اس کی جگہ پہ رکھ کے اپنے آپ کو نہیں سوچتے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے نا کہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں، تو یاد رکھیں آپ اس وقت تک اس بندے کے لیے اخلاص سے دعا بھی نہیں کر سکتے، جب تک کہ آپ خود مخاطب کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے نہیں سوچتے کہ اگر مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتا، اگر میں پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح مدد مانگتا۔ اسی طرح کسی بھی بندے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، کسی بھی بندے کا کوئی بھی مسئلہ آپ نے سولو کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس بندے کی جگہ پہ رکھ کے اپنے اندر سوچیں کہ یار جس طرح
اپنے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا، اسی طرح اس بندے کے لیے بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان ہے تو پھر آپ کی روح پرسکون ہے اور آپ کا دل مطمئن ہے، اور یاد رکھیں یہی اطمینان آپ کو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مصداق بناتا ہے۔ پھر آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر قسم کے غم اور دکھ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنا حق دوسروں کو دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یار کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، کوئی بات نہیں، میں اپنا حق اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا تو پھر آپ دوسروں کی ہیلپ کر کے، دوسروں کی مدد کر کے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ جبکہ غیر یقینی حالت کے اندر جو بندہ غیر یقینی حالت میں زندگی گزارتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی بجائے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے ہزاروں لوگوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ یعنی سجدہ کا مطلب ان کو راضی کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو بھی راضی کیا جائے، فلاں کو بھی خوش کیا جائے، اس کو بھی ناراض نہیں کرنا، وہ بھی خوش ہو جائے، یعنی کہ وہ ہزاروں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی عقل سے اوپر وحی کو رکھیں نا، آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ جو میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا جو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر باقی سارے لوگوں کو راضی کرنا، ساری مخلوق کو خوش کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، دوسرے انسانوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے تو یہ بڑے نقصان والی بات ہے، یہ بڑا خسارے والا سودا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہوگی، آپ کے مشاہدے سے بھی گزری ہوگی، ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، جس کے پاس ہر وقت خادم، ملازمین اس کی خدمت کرنے کے لیے موجود ہیں، اس کے پاس عہدے کی طاقت بھی موجود ہے، اس کے پاس بہت سارے اختیارات بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی شامت آ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کیا، اس نے ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے یہ سزا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔